مولانا صاحب مجھے آپ کی وہ گفتگو میں پھر وہی شعر یاد آ رہا ہے جب طائف کے اوپر واقعہ اور پھر لہو لہان جس طرح سے نبی مکرم کو کیا گیا، تو وہاں وہ جو الٹا دعا تھی پتھروں مارنے والوں کو کہ الہی فضل کر کوہسار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، تو وہ جو فضل کی وہاں ایک دعا کی صورت تھی، پھر وہ نظر آئی فتح مکہ کے بعد جو آپ واقعہ بیان کر رہے ہیں. تو یہ تو مثال بہت مشکل سے ملنا ہے کہ عام آدمی کے لیے تو کوئی شخص کسی کو اف کہہ دے، کوئی اوئے کہہ دے تو وہ شخص معاف نہیں کر سکتا. تو یہاں تو زمین و آسمان رونے کے بعد بھی اس طرح سے معاف کرنا تو بہت دور کی بات، باہیں پھیلا کر استقبال کرنا، تو یہ آج کی زندگی میں ہم اس چیز کو کیوں نہیں اپنا پا رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ محترم ہمارے سامنے وہ ٹارگٹ نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من اقربکم الی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، میرے قدموں میں سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو قدرت کے باوجود معاف کرے، جو ظلم کرنے والے کو بھی معاف کرے، جو قطع تعلقی کرنے والے کو بھی معاف کرے، اور خاص طور پہ اپنے وہ رشتہ دار جن سے انسان کو اتنی ذہنی اذیت پہنچے کہ دیکھنے کو بھی دل نہ چاہے، اس کو بھی معاف کرے. اور اس پہ فرمایا جو صدقہ کرتا ہے اپنے اس رشتہ دار پہ جس کو دیکھنے کو بھی دل نہ کرے، فرمایا کائنات کا سب سے بہترین صدقہ ہے. ٹارگٹ جب سامنے ہوگا کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے بھائی جان، تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر منزلیں بھی رب آسان کر دیتا ہے. ہم یہ ٹارگٹ رکھیں، ہم نے خالی جنت میں نہیں جانا، وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے صدقے سے کلمہ پڑھ لیے جنت میں تو پہنچ ہی جائیں گے اس مالک کے فضل سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے صدقے سے ہمارا ٹارگٹ آج سے جنت نہیں ہونا چاہیے. آج ہم ایک ٹارگٹ طے کریں گے. ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم نے جنت کے اس مقام پہ پہنچنا ہے جہاں امام الانبیاء کے قدموں والی جنت ہمیں نصیب ہو، جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لبنۃ من لؤلؤۃ بیضاء ولبنۃ من زمردۃ خضراء ولبنۃ من یاقوتۃ حمراء وحشیشها الزعفران. اللہ پاک نے ایسی پیاری جنت بنائی ہے جس کا پڑوس امام الانبیاء کا ہوگا اور جس کا چھت سقفها عرش الرحمن، رحمان کا چھت ہوگا. تو جب ہمارا ٹارگٹ وہ ہوگا کہ میں نے وہاں پہنچنا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑی دل کی حسرت کے ساتھ اس بات کی مجھے آپ کو ترغیب دے رہے ہیں، سیدنا انس بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے، اے میرے بچے، یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی فلیس فی قلبک غش لاحد. اے میرے بچے اگر ہو سکے تو صبح و شام ایسے کرنا کہ تیرے دل میں کسی کی نفرت نہ ہو. صبح و شام سے مراد یہاں پر دن رات بھی ہے، اور صبح و شام سے مراد ہر صبح و شام بھی ہے. اگر تم اپنے دل میں کسی کی نفرت نہیں رکھو گے، معاف کرتے رہو گے، تو میں امام الانبیاء تمہارے لیے دل سے دعائیں دیتا ہوں کہ رب کائنات تمہیں دنیا جہان کی وہ رحمتیں، وہ برکتیں عطا فرمائے کہ جس کا تم تصور بھی نہیں. کیا بات ہے مولانا صاحب. ابھی ہم شامل گفتگو کر لیتے ہیں. ہمیں اسلام سے جوائن کیا علامہ امین شہیدی صاحب نے. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کا بھی. آج ان بابرکت ساعتوں کے صدقے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں جس ہستی کی، جس شخصیت کی، ان کے لیے ہماری جانیں قربان، ہمارے اہل و عیال قربان. ان کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، دم تو بھرتے ہیں، لیکن علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسماء حسنہ اس پر کتنا عمل کرتا ہے آج کا مسلمان؟ وہ پوری کی پوری زندگی جس کا ہمارے پاس موجود ہے ایک مثالی نمونہ، اس نمونے کو کس طرح نظر انداز کرتے ہیں ہم، اور پھر پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر شکوہ کرتے ہیں، پھر مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں. کیا یہ انہی چیزوں سے دوری کا نتیجہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ کے تمام ویورز کو، تمام عالم اسلام کو اس عظیم ترین ہستی کی ولادت کے اس باسعادت موقع پر مبارکباد پیش کروں گا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو فالو کرنا چاہیں تو اس کی شناخت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہو کہ وہ شخصیت کیسی ہے. جب شخصیت کی شناخت دل میں پیدا ہوگی تو خود بخود محبت پیدا ہوگی. محبت پیدا ہوگی تو اس محبت کے نتیجے میں انسان اس شخصیت کو فالو کرنے لگے گا. قرآن کریم نے اس لیے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے رسول ان لوگوں سے کہیے
کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ آپ کی اتباع کریں اور آپ کو فالو کریں۔ تو اللہ سے محبت کے لیے بھی رسول اللہ کو فالو کرنا ضروری ہے، اور رسول اللہ سے محبت کے لیے بھی رسول اللہ کو فالو کرنا ضروری ہے۔ فالو کرنے کے لیے معرفت چاہیے۔ معرفت کس چیز کو کہتے ہیں؟ معرفت یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں حضرت نبی کریم کا اسم گرامی یہ تھا، والد گرامی کا نام یہ تھا، والدہ کا نام یہ تھا، مکہ میں پیدا ہوئے تھے، فلان تاریخ میں پیدا ہوئے تھے اور فلان تاریخ میں اللہ کی بارگاہ میں واپس چلے۔ یہ معرفت نہیں ہے۔ معرفت کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخصیت کتنی عظیم تھی، ان کا اس عالم میں اثر کیا تھا، وہ جس عظیم مقصد کے لیے آئے تھے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کون کون سی ایسی خصوصیات اور کمالات عطا کیے تھے۔ اب آپ جب ان کی ذات اور ان کی صفات کی معرفت حاصل کریں گے اور اپنے اندر اس معرفت کو محسوس کریں گے تو خود بخود آپ کے دل، آپ کے جذبات، آپ کی روح اس شخصیت کی طرف متوجہ ہوگی، اور جب متوجہ ہوگی تو جیسے جیسے آپ کا رخ ان کی طرف ہوگا ان کی کشش آپ کو اپنی طرف کھینچتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ اس ذات گرامی کی شعاؤں میں آپ خود نہا رہے ہوں گے اور آپ خود نورانی ہو چکے ہوں گے۔ جب انسان اس شخصیت کی ذات کی شعاؤں اور نورانیت میں رنگ جاتا ہے تو پھر اس کے اعمال بھی اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ان کو ہم صادق کہتے ہیں تو ان کی صداقت کا نور ہمیں اس طرح سے اپنی اس نورانیت میں رنگ سکے۔ اگر ان کو ہم امانت دار اور امین کہتے ہیں تو ان کی اس امانت کا نور، امانت داری کا نور، ان کی پاکیزگی کا نور، وہ نور ہمیں اپنی گرفت میں اس طرح سے لے لے کہ ہمارے وجود سے خیانت کے تمام جراثیم کو نکال کر پھینک دے، جھوٹ کے تمام جراثیم کو نکال کر پھینک دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت خدا کا دروازہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کو ابو القاسم کا خطاب دیا ہے۔ ابو القاسم کا مطلب تقسیم کرنے والا ہے۔ کیا چیز تقسیم کرنے والا؟ اللہ کی رحمتوں کو۔ اگر کائنات میں کوئی بھی چیز مخلوق کے درمیان تقسیم ہوتی ہے، مخلوق کی ضرورت کے مطابق تقسیم ہوتی ہے، چاہے وہ مخلوق انسان ہو، جنات ہوں، چرندے ہوں، پرندے ہوں، درندے ہوں، زمین ہو، آسمان ہو، جو بھی چیزیں ہوں، ان سب کو جو بھی فیض ملتا ہے وہ فیض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے صدقے میں ملتا ہے اور ان کے ذریعے سے ملتا ہے۔ لہٰذا وہ رحمت خدا کا دروازہ ہے، وہ رحمت خدا کا معدن اور خزانہ ہے۔ اب اس خزانے اور اس معدن کی جب تک شناخت نہ ہو انسان کو تو انسان کیسے ان سے استفادہ کرے؟ آپ کو اگر کہا جائے فلان جگہ زمین کے نیچے ایک خزانہ ہے وہ نکال لو، تو جب تک آپ کو ایگزیکٹ جگہ کا پتہ نہ ہو اور آپ ایگزیکٹ جگہ جا کر مٹی کو الگ نہ کریں خزانے تک پہنچ نہیں سکتے۔ ایک عام مادی خزانے تک پہنچنے کے لیے بھی رستے کا اور اس خزانے کی موجود جگہ کا تعین اور اس تک پہنچنا ضروری ہے۔ نبی کریم اس پورے عالم کو اللہ کی رحمت پہنچاتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اس پورے عالم کو اگر اللہ کی رحمت ملتی ہے تو وہ اس ذات بابرکت کے طفیل ملتی ہے۔ تو اس شخصیت کی جب تک شناخت حاصل نہ ہو، اس شناخت میں معرفت نہ ہو، اس معرفت کی نورانیت میں ہم نہائیں نہیں، جو نورانیت سے ہم اپنے وجود کو پاکیزہ نہ کریں، اس وقت تک ہم اس اسوہ حسنہ پر نہ عمل کر سکتے ہیں اور نہ ان کے پیچھے چل سکتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔